کون سے مشہور نبی کی قبر پانی میں تھی؟ جانیے اس سے متعلق چند حیران کر دینے والی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور صبر سے تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا تو اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ کس نبی کے بدلے ایک عورت نے جنت کا سوال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورہ کی پہلی آیات میں اس کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور صبر سے تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا تو اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سب نے پڑھا ہی ہوگا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی جان بن یامین کی رہائی کی درخواست کی تو اس موقع پر انہوں نے اپنے والد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت یوسف اپنے والد کا خط پڑھ کر رونے لگے اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جسے بچپن میں آپ لوگ کنویں میں پھینک آئے تھے۔ اس پر ان کے بھائی نے ان سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو لے کر واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا اس نے کہا کہ میں یہ کرتا لے کر بابا کے پاس جاؤں گا، کیونکہ پہلے بکری کے خون سے رنگا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، جس سے میرے والد کو دلی تکلیف پہنچی تھی، تو اب یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو کنعان میں موجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا جو کہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑا بہک گیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے پوتوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے برادران یوسف کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 افراد کے ساتھ مصر پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال کے لیے پورے قافلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ رش دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ فرعون کا لشکر تو نہیں، تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حیران رہ گئے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کے دیکھیے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ غم زدہ تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ملنے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔
اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا۔ ان کے گرد ان کی 11 بھائی اور ستیلی ماں سب موجود تھے۔ پھر آداب شاہی میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ اس وقت جائز تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ اس میں میرے بھائی ستارے ہیں، سورج، آپ اور چاند والدہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 24 سال اور کہیں ذکر کیا ہے کہ 17 سال ان کے ساتھ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کو لکڑی کے تابوت میں ان کو فلسطین میں دفنایا گیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے ماء ہودج کے، اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت کریم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی نہیں آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دو۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئے جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب جہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں میں سے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی تدفین کہاں ہوگی۔ ہر ایک اپنے محلے میں ان کی تدفین کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی تدفین دریائے نیل میں کی جائے تاکہ وہاں کا پانی ان کی قبر سے گزر کر سب کے پاس پہنچے تو سب کے لیے خیر و برکت رہے گی۔ اس لیے آپ کی میت کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔
جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار فلسطین میں ہے۔